ملاقاتیں اہم شخصیات سے کروائی جائے اور اہم جو ایشو ہیں ان پر بات کی جائے. تو آج بھی ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے ان کے مہمانوں کا جو تعارف ہے وہ آپ سے بعد میں کروں گا، لیکن جو آج ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی اور سماجی زندگی میں اقلیتی برادری کی شرکت کے حوالے سے، تو اس کے آج ہم نے اس پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو ریڈیو آواز 105 جھنگ کے اسٹوڈیو میں محمد احسن خان صاحب، آواز ڈسٹرکٹ کے یہ مینیجر ہیں جھنگ جو آفس ہے ان کا، اور یہاں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آصف منور صاحب، یہ بھی فوکل پرسن ہیں کرسچن کمیونٹی کے اور یہ جھنگ سے ہی ہیں. تو دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہم اکثر دیکھتے ہیں، ورکنگ جو این جی اوز کی آپ کی ہے وہ بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں آپ سے، اور لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ لوگ ہیں کون، اور ہم ان سے جو ہے نا عام بندہ جو اکثر پوچھتا ہے کہ یار ان کے دفاتر کہاں ہیں. تو احسن صاحب سے میں پہلے یہ بات کروں گا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ آواز 2 پروگرام ضلع جھنگ میں کیا کام کر رہا ہے. پہلے تو ہم اس کے کام کے حوالے سے پھر اب باقی باتیں کریں. تھینک یو ویری مچ عدنان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اگر میں آواز پروگرام کا تعارف کرواؤں تو آواز پروگرام بیسیکلی سماجی ترقی اور رویوں میں تبدیلی کا پروگرام ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے باعث اضلاع میں کام کر رہا ہے. آواز پروگرام کے بنیادی موضوعات میں کم عمری کی شادی، بچپن کی شادی اور زبردستی کی شادی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چائلڈ لیبر پہ کام کر رہے ہیں، صنفی تشدد پہ کام کر رہے ہیں، اور سماجی ہم آہنگی کا فروغ بھی ہمارے بنیادی موضوعات کا ایک حصہ ہے. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ غربت، تعلیم کی کمی، شعور و آگاہی کی کمی، معاشی اور معاشرتی حیثیت میں فرق، سیاسی عمل میں پسماندہ طبقات کی عدم شمولیت جیسے عوامل معاشرے میں عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں. جب ہم پسماندہ طبقات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خواتین، خواجہ سرات، معذور افراد اور ہمارے معاشرے میں بسنے والی اقلیتیں شامل ہیں. آواز پروگرام بنیادی طور پہ ان طبقات کو اسٹرینتھن اور امپاور کرنے کی بات. صحیح کہا آپ نے، بات اس میں بڑی اچھی کی، اور خاص طور پر اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمیں یہ بتائیں گے آج ریڈیو آواز کے اس پروگرام کے ذریعے خاص طور پر ہمارے جو لسنر ہیں جھنگ کے، انہیں آپ کام کیا کر رہے ہیں، ان اقلیتی برادری کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور جو آپ کام کر رہے ہیں پھر یہ میں پوچھوں گا منور بھائی سے، آصف منور سے، کہ کیا واقعی انہیں بھی نظر آ رہے ہیں ایسے کام، تو ان سے بھی یہ بات. جی عدنان صاحب، بیسیکلی ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آواز پروگرام جو ہے وہ رویوں میں تبدیلی کا پروگرام ہے. تو ہم نے ہمارا پروگرام جو ہے آواز پروگرام 4 تحصیلوں میں کام کر رہا ہے، اور ہر تحصیل میں ہم نے آگاہی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور کمیونٹی لیول پہ ہم نے ولیج فورم بنائے ہوئے ہیں. اور ان کمیونٹی فورمز میں ہمارے پاس جو ممبرشپ ہے اس میں ہم مائنارٹیز کو بھی شامل کرتے ہیں، جو اقلیتی برادریاں ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اقلیتی برادری کو ہم ساتھ لے کے چلیں. پاکستان میں خاص طور پر ایک بڑا اچھا میسیج جاتا ہے کہ آپ دنیا کو کہ ہم اکٹھے ہیں، اور یہ ایک اچھا میسیج ہے جس پہ آپ کا. ایگزیکٹلی جب ہم انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم عملی طور پہ بھی ان کو ہم اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ولیج فورم ہیں ان میں ان کی پارٹیسپیشن کو ہم نے انشور کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی جب ہم رویوں کی بات کرتے ہیں تو ان جو ہماری کمیونٹی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، آگاہی سیشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کمیونٹی کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہی پاکستانی شہری ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں. ان کے لیے جو ایکسیپٹینس ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور وہ تھرو ہمارے ڈفرینٹ میڈیمز ہیں، ہم اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی ڈسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، میسیج بھی ڈسیمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آگاہی سیمینار بھی کروا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں بہت ساری چیزیں ابھی کمیونٹی سے پازیٹیو فیڈ بیک بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اور ریسنٹلی ہم نے جو کرسمس ہمارا گزرا اس میں ہماری مسلم کمیونٹی نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور کیک بھی کاٹا، اور مطلب اس طرح کی جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے تو اس میں دونوں جو رواداری کا میسیج، برداشت کا میسیج، یہ چیزیں اکٹھی لے کے چلتے. آصف منور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت، فوکل پرسن ہے کرسچن کمیونٹی کے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ آواز 2 پروگرام کے تحت ضلعی فورم جھنگ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیا کام کر رہا ہے، آپ بھی تو کچھ بتائیں. جی، سب سے پہلے تو میں FM 105 کا مشکور ہوں کہ آپ نے بلایا اور جو ہے اس بڑے اچھے ٹاپک پر جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملا. بالکل جی، جو آواز 2 پروگرام ہے ڈسٹرکٹ فورم ہے، اور ان کا پورا کام جو ہے وہ ایک پل کی طرح کام کر رہے ہیں تمام کمیونٹیز کو آپس میں ملانے کا.
تو جنگ میں جو ہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے اس طرح سے پہلے جو ہے کسی آرگنائزیشن نے اس طرح سے کام نہیں کیا. آواز ٹو پروگرام کی یہ خوبصورتی ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا حسن ہے کہ انہوں نے ایک گلدستے کو اکٹھا کیا ہے. اور پھر ہمارے شہر جھنگ میں ایک ایسا پروگرام لانچ کیا ہے جہاں کے لوگوں کا کنسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہاں آ کے انہوں نے یہ ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے پروگرام جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے انہوں نے ڈائیلاگ شروع کیے, پروگرام منعقد کیے, جس میں نہ صرف کرسچن مسلم کمیونٹی کو بیٹھنے کا موقع ملا بلکہ ہمارے ساتھ ایک سکھ کمیونٹی کے ساتھی ہیں, ہم مل کر کام کرتے ہیں. جب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو 3 کمیونٹیز مل کر جو ہے پروگرام آرگنائز کر رہی ہوتی ہیں, مل رہی ہوتی ہیں, جسے انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے مذہبی ہم آہنگی, سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, شعوری بیداری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب 14 اگست تھا تو ہم نے ایک آرگنائز کیا ہے ایونٹ, تو وہاں پر جناب ہم نے مل کر کیک کاٹا اور خوشیاں جو ہے, اور ہمارے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمام کمیونٹی جب مل کے کرتی ہیں, 12 ربیع الاول ہو, کرسمس ہو, ایسٹر ہو, عید قربان ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, تو ہم سب مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری گڈ لک ہے کہ ہم یہاں پر اس طرح سے, اس سے اچھا میسج اور کیا ہو سکتا ہے. اور یہ بڑا امن والا میسج, پیار والا میسج, بھائی چارے والا میسج اسے کہا جا سکتا ہے. احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے سوال کروں گا کہ بات جس طرح آپ نے کی کہ آواز دو کے جو پروگرام ہیں ان کے آگاہی سینٹرز بنائے گئے ہیں, اور ان آگاہی سینٹرز کی جو خدمات ہیں ان پر بات ہو رہی تھی, تو ضلع میں کن کن جگہوں پر آپ کے جو یہ سینٹر ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور خدمات پر بھی آپ روشنی ڈالیں. جی محترم, جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم جنگ کی 4 تحصیلوں میں کام کر رہے ہیں, اور ان 4 تحصیلوں میں ہمارے آگاہی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اور جو بیسیکلی جو آگاہی سینٹرز ہیں وہ سیف سپیسز ہیں جہاں کمیونٹیز اپنے ایشوز آ کے ڈسکس کرتی ہیں. وہاں ہمارا ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے جو ان کو ریفرلز دیتا ہے, جو ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے. جو لیٹس سپوز جو ہماری کمیونٹیز کا کوئی ایشوز ہے, اگر کوئی سروسز لینا چاہتے ہیں سروس پرووائڈر سے, تو انہیں نہیں پتا کہ اس سروس کو کیسے ایکسیس کرنا ہے. تو جو اس کے پری ریکوزٹ فارمز ہیں, جو فارمیٹس ہیں, جو اپلیکیشن فارمز ہیں, اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ہمارے سینٹرز پہ موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹاف وہاں بیٹھا وہ بیسیکلی ان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اور جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے درمیان اور کمیونٹی کے درمیان ایک برج کا رول ہم پلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے پہلے وہاں ڈسکس کیا جائے, اس کا حل دیکھا جائے, مل بیٹھ کے آپ کے فورم پہ بیٹھ کے مل کے اسے حل کریں, اور پھر اس فورم پہ اگر کسی پہ مزید اٹھانا ہے اس کی کسی بات کو یا اس کی ہیلپ کرنی ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے ہیلپ اسٹیج پہ جانا. ایگزیکٹلی. اچھا, تو اب میں چاہوں گا کہ میں اس پروگرام کے توسط سے تھوڑا سا ایڈریس بھی بتا دوں ہمارے جتنے بھی سینٹرز ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں. اگر میں تحصیل جنگ کی بات کروں تو لالہ زار کالونی نمبر 1 نیئر گورنمنٹ کامرس کالج سیٹلائٹ ٹاؤن جنگ میں ہمارا ایک آگاہی سینٹر ہے. اور تحصیل شور کوٹ میں نیو ہاؤسنگ کالونی نیئر مارکیٹ کمیٹی آفس جنگ روڈ شور کوٹ. اور اگر میں 18 ہزاری کی بات کروں چاہ باغے والا نیئر اینجل اسکول گلی اسکر پیٹرول پمپ جنگ روڈ 18 ہزاری. اور جو ہمارا لاسٹ آگاہی سینٹر تحصیل احمد پور سیال میں محلہ نجف آباد کوٹھی چودھری محمد سلیم ارائی ویلی نیئر گلی ڈاکٹر محمد اسلم خان بودلا. یہ تو تھے آواز دو پروگرام کے جو آگاہی سینٹر ہیں ان کے ایڈریس. تو جو سامعین ہمیں آپ کال کرنا چاہیں اس حوالے سے, کوئی سوال آپ کرنا چاہیں آواز دو اس پروگرام کے حوالے سے, تو اس میں 0477625039 پر 625049 اگر چھنگ سے آپ ملا رہے ہیں تو 76205039 625049 نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا آصف منور بھائی, آپ یہ بتائیے گا کہ اگر ضلعی فورم جنگ نے اقلیتی برادری کے حقوق کے حوالے سے کوئی نمایاں کام سر انجام دیا ہو تو اس کی تھوڑی تفصیل بھی آج ہمارے سامعین کو بھی بتا دیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا تو اور ہمارے سامعین کو بھی پتہ چل جائے گا. جی بالکل سر, آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ نمایاں کام تو یہی ہے کہ اس سے پہلے تمام کمیونٹیز جو ہے وہ آپس میں اس طرح سے مل کر نہیں بیٹھتی تھی. سردار جسپال سنگھ ہمارے ساتھ جنگ میں موجود ہیں, سکھ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, میں کرسچن کمیونٹی سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں منارٹی سے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری کمیونٹی جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا اور پازیٹیو کام ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ضرور ضرور سر ضرور. السلام علیکم جی. ہیلو جی, کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جی احسن صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ بات کریں, سوال اگر کوئی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. جی محترم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد بشیر بات کر رہا ہوں جنگ سٹی سے.
جی میں نے آواز پروگرام کے ساتھ ان کے سماجی اماں کی بڑی میٹنگ ان کے ساتھ میں نے جوائن کی ہے اور مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ ہمارے جنگ شہر کے اندر ایسا ایک پروگرام لے کے آئے ہیں. ایک تو میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی ان کے کسی فارم کا حصہ بنوں اور ایسے دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور جنگ میں ایسے ہی پروگرام یہ لے کے آتے رہے اور یہ چلتے رہے آگے. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ دیکھیں جی لسنرز تھے ہمارے ساتھ اور ان کی بھی خواہش ہے کہ اس پروگرام کو بڑھایا جائے اور وہ ساتھ خود شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں. اچھے کام میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں, وہ کام کریں. آصف بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی اس کے نمایاں جو سب سے پہلے تو ہمارے جس ساتھی نے ہمیں کال کی ہے, ضرور جی آپ ڈسٹرکٹ فورم کا بھی حصہ بن سکتے ہیں, ہمارے ولیج فورم کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں, احسن صاحب کے ساتھ یا میرے ساتھ, ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. سر نمایاں کام یہ ہے کہ جب کوئی میٹنگ آرگنائز کی جاتی ہے, جب کوئی تقریب آرگنائز کی جاتی ہے, تو وہاں پر سب سے جو اچھی بات جو مجھے لگی ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے مذہب کا احترام, عقیدے کا احترام, ایک دوسرے کے انسان ہونے کا احترام جو ہے وہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے. تو جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سنتے ہیں اور موقع دیا جاتا ہے مسیحی کمیونٹی کو کہ وہ بائبل سے کچھ ورسز جو ہیں وہ پڑھے. اسی طرح سے اگر کوئی دوسری سکھ کمیونٹی ہے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق. تو یہ ہمارا مقصد جو ہے اس کو مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا, اور یہ سب کتنا پیارا میسج ہے کہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی اور سب ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں, تلاوت ہے. اور جو بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کا جو کول ہے اس کے مطابق ہم سب اکٹھے ہیں اور تمام بڑا اچھا لگتا ہے, ہمیں بڑی آنر فیل ہوتی ہے کہ ہم لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. اور آج جو نمایاں چیز ہے, آج دیکھ لیں کہ جنگ میں وہ گلدستہ آج بھی قائم اور آنے والے وقت میں بھی رہے گا, اور ہم جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر ہماری تمام کمیونٹی جو ہے وہ مل کے وہاں پہ شرکت کر رہی ہے, ادھر ایک اچھا اور پازیٹیو میسج آتا ہے. یعنی ہم ایک ہیں, ہم میسج ہے آواز دو ہم ایک ہیں. یہ ایک دیکھیں نا کتنا پیارا میسج ہے, آواز دو ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے. اچھا اب بات کرتے ہیں احسن صاحب سے. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جو انفرادی طور پر اقلیتوں کی معاشرے میں جو شمولیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ایک عام جو شخص ہے وہ کیا کر سکتا ہے, آپ اس میں کیا مزید رول ادا کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی. جی محترم, کسی بھی معاشرے کی بنیادی جو اکائی ہے وہ ایک فرد ہی ہے. جب بھی ہم رویوں میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم کسی چینج کی طرف بڑھنے کے لیے بات کرتے ہیں, تو تبدیلی بیسیکلی ایک کمپوننٹ سے جو بنیادی اکائی ہے ایک فرد, اس سے ہی شروع ہوتی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کتنا اوپن ہوں, میرے اندر کتنی ایکسیپٹنس ہے یہ جو مذہبی اقلیتیں ان کے لیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انکلوسیو ہیں تو ہم اپنے ایکشن سے بھی تو دکھائیں نا کہ ہم کتنا انکلوسیو ہیں. گھر کے دن ہے پریکٹیکلی جسے کہتے ہیں, صرف کتابوں کی حد تک نہیں, پریکٹیکلی ہم کیا کریں. ایگزیکٹلی جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی اور جب یہ کڑی سے کڑی ملتی جائے گی تو ہم ایک انکلوسیو اور پیسفل اور ٹالرنٹ جو معاشرہ ہے وہ خود بخود ہی قائم ہو جائے گا. تو آپ کی اسی بات سے مجھے یاد آ گیا, اقبال کا ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا صدار. تو بیسیکلی ہر بندے نے ہی رول پلے کرنا ہے تو ہی ہم ایک انکلوسیو اور پیسفل سوسائٹی کی طرف جا سکتے ہیں. پیسفل اور سوسائٹی کا ایک قوم بنتے ہیں, پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں. جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر میسج آتا ہے کہ یہ قوم ہے, یہ قوم کے ساتھ آتا ہے. آصف بھائی سے بات کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہمیں مزید کن رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. رویہ کا بڑا رول ہوتا ہے زندگی میں. آپ کا میں یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ اگر آپ سخت بات بھی کریں نا, تو اگر آپ کا رویہ اچھا ہے تو اگلا بندہ برداشت کر سکتا ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کے تحفظ کے لیے ہمیں کن رویوں کو تبدیل کرنا ہو. بڑی اچھی آپ نے بات کر دی ہے کہ جب آپ کا رویہ جو ہے, جو آپ کا لہجہ جو ہے وہ آپ کی وہ جو پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں قبولیت جو ہے وہ کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم قبول کریں, ایک دوسرے کے احترام کریں. ہمارا جو بھی مذہب ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم وہاں پر رہتے رہتے جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے محبتوں کو بانٹیں. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے ملک کا آئین پاکستان آرٹیکل 25 بھی کہتا ہے کہ تمام شہری مساوات اور برابری کی سطح پر جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. تو کوئی بھی شہری جو ہے وہ کم نہیں ہے, بلکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم ایک شہری ہیں,
ہم مل کر جو ہے وہ اس ملک کے لیے ترقی اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رویوں کو ہی تبدیل کرنا ہے. ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے کام جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے مذہبی ہم آہنگی, سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. مزید اس کو پہلے بھی ہے لیکن اس کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی کو دوسرے درجے کا شہری نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارا آئین, قوانین اور یہ سارے جو ہے ہمیں اس چیز کی آزادی دیتے ہیں, برابری کی حقوق کی بات کرتے ہیں. سامعین, آج کا یہ جو پروگرام ہے آواز 2 کے ذریعے ہو رہا ہے, اور اس میں جو آج ہمارا اس میں ٹاپک ہے معاشرتی اور سماجی زندگی میں اقلیتی برادری کی شرکت کے حوالے سے ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ محمد احسن خان صاحب ہیں, آواز 2 پروگرام کے ڈسٹرکٹ منیجر ہیں, اور آصف منور صاحب کرسچن کمیونٹی کے فوکل پرسن ہیں ہمارے ساتھ. اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کالرز کو بھی ہم نے اس میں شامل کیے ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور جو کوئی سوال ہو کوئی اس میں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اسی بات کو احسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ احسن صاحب, اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہمیں کن رویوں کو مزید تبدیل کرنا ہوگا, یا جو رویہ بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے, آپ کا ورک اس میں؟ جی عدنان نور صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان بائی برتھ بائی نیچر وائلنٹ نہیں ہوتا. اس قسم کی ہارمفل پریکٹسز اور یہ چیزیں ہمیں معاشرہ سکھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے دیگر جو عوامل ہے وہ ہمیں سکھا رہے تھے. تو لہٰذا ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان تک ایک پیسفل ہارمونی کا میسیج دیں, اور انہیں یہ بتائیں کہ اس پاکستان میں رہنے والا ہر شہری جتنے بھی حقوق ہیں ان کا انٹائٹل ہے. تو جیسے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی دستور ساز اسمبلی کے خطاب میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد آپ سب لوگ آزاد ہیں, چاہے مسجد جائیں, چاہے مندر جائیں, چاہے گردوارہ جائیں, چاہے کسی بھی آپ اپنی عبادت کہاں جائیں, آپ سب آزاد ہیں. تو بیسیکلی یہ جو میسیج تھا جو فرسٹ ڈے ہمیں ملا, تو اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اور جب کمیونٹیز کو یہ ریئلائز ہو جائے گا, یہ بیسیکلی یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, جو اتنی جلدی سے جو بھی چینج ہو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, لیکن ہمیں اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے, ہمیں کوششیں کرنی ہے, ہمیں انڈیویجولی رول پلے کرنا ہے, تاکہ ہم ایک انکلوسیو اور ایک پرامن سوسائٹی, پرامن معاشرہ قائم کر سکیں. اور اس میں بڑا اچھا اگر بات ہم کریں کہ تو بڑا اچھا رول ہے. اس وقت تک آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستانی آئین کے مطابق سب برابر کے حقوق ہیں, اور اس میں سبھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ اس میں سامنے آئے بطور ادارے کے طور پر جو اس پہ ورک کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہے تو کہیں بیٹھ کے بندہ حل کر لیتا ہے, ان کے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں, اور مل کے بیٹھ کے. اور اس میں خاص طور پر بات جیسے ابھی ہو رہی تھی کہ برداشت اور رویہ, اس کا بڑا اہم رول ہے کہ اگر آپ رویہ تھوڑا نارمل رکھ لیں اور اچھے رویے سے کسی کو پیش آ جائیں تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن بات آتی ہے کہ برداشت کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے. اچھا, اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو ہم نے یہ بھی بات کیا ہے کہ تبدیلی کی کن چیزوں کو, رویوں کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, اس پر کوئی ایسا آئیڈیا آپ آصف بھائی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آصف بھائی کا جو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان کا ورک اقلیتی برادری کے حوالے سے بڑا اچھا ہے, تو اس میں مجھے کوئی ایک ایسا ہمارے لسنرز کو دیں کہ جس میں سبھی ایسے آتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ سب سے اچھا جو ہے رول پلے کر سکتا ہے. اس کو سرکاری طور پر جو ہے وہ ہمارے چینلز پر جو ہے وہ دکھایا جانا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نفرتیں پھیلانے کے بھی کام کرتے ہیں, لیکن چونکہ محبتیں پھیلانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس پر بڑا اچھے سے ورک کر رہی ہے, جیسے کوریڈور والا معاملہ اور باقی منورٹی تو سر اس میں تو اگر میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کیا جائے کہ جو ہے منورٹیز جو ہیں وہ بھی پاکستان کے برابر کے شہری ہیں, تو اس طرح سے بہت سارے جو ہے وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. ہمیں اب ایک دوسرے کو اپنے تہواروں میں شامل کرنا چاہیے, جیسے ہم کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ جھنگ میں ہم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے تہواروں میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ہر پروگرام میں جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے, اور یقیناً ہو بھی رہا ہے. اب وہ وقت نہیں رہا جیسے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ تفریق کی جاتی تھی, تو ابھی شاید ایسا معاملہ نہیں. اب تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آنر فیل کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر, اور ہمیں مواقع بھی جو ہے وہ تقریباً ملتے ہیں. ایسا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سول سوسائٹی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ عام طور پر اگر ہم دیکھیں سول سوسائٹی کو آپ کا کیا میسج جائے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی اور این جی اوز کا کردار ہمیشہ سے کلیدی رہا ہے, چونکہ ہماری جیسی این جی اوز اور سول سوسائٹیز لوگوں میں شعور و آگاہی اور یہ جو اویئرنیس کا ایک
میسیج ہے, ایک انٹرفیتھ ہارمونی کا میسیج ہے, وہ اسٹیٹ کے شانہ بشانہ ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ ہماری جو آؤٹ ریچ ہے وہ ڈائریکٹ کمیونٹیز تک ہوتی ہے, اور ہمارے جو لوگ ہیں تو وہ ڈائریکٹ کمیونٹیز تک, ان کے گراس روٹ لیول تک, ان کے پاس بیٹھ کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں. تو چونکہ ہماری آؤٹ ریچ ان تک ہے, اور ہم جو گراس روٹ لیول پہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں. تو جب ایشوز کا آپ کو پتہ ہو اور ایشوز کی جڑ کا آپ کو پتہ ہو تو اس کو حل کرنے میں میرے خیال میں آپ بہتر انداز میں آپ اقدامات بھی کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں. اور سول سوسائٹیز کا کردار اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں لوکل کمیونٹی کے ساتھ, اور ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, اور انہیں یہ کردار ادا کرنا بھی چاہیے. یقیناً ہم کر رہے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے, اور یہ سب مل کے کرتے ہیں, مل جل کر اس میں. اچھا منور بھائی, آپ جو ہے نا ان مسائل کے حل کے لیے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ایک میسیج ہمارے لسنرز کے لیے کیا ہوگا آپ کا کہ انفرادی طور پر اگر ہم اس میں کیا رول ادا کریں اور اجتماعی طور پر کیا رول؟ بالکل جی, اقلیتوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ وزارت برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور پنجاب کی طرف سے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, اور وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں. اور مجھے بھی, میرے پاس بھی ذمہ داری ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. ہمارے سیکٹری جو ہے وہ اظہر عباس عادل صاحب ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر, اسی طرح سے ڈی سی صاحب چیئرمین ہیں. تو ہمارے پاس جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ہم اس کو وہاں تک ضرور پہنچاتے ہیں, ڈسٹرکٹ فورم کے بھی لے کے آتے ہیں. لیکن سر اس میں ابھی بھی بہت ساری جو ہے کمیاں ہیں. ایک منورٹی کا کمیشن جو ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے, اس کو باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے جو وہ لے کے جایا جائے. جو کمیشن بنایا گیا ہے اس میں بہت ساری جو ہے وہ خامیاں ہیں. دوسرا جو ہے وہ جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر منورٹی ونگز کی جگہ پہ جو ہے وہ جنرل ٹکٹ جو ہے وہ جنرل نشستوں پر جو ہے ٹکٹ جاری کی جائے, تاکہ احساس ہو ان کو بھی منورٹیز جو ہے وہ برابری کے شہری ہیں اور ان کو جو ہے وہ حقوق حاصل ہیں. اور جو ہے تصدق حسین جیلانی صاحب, جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ہمارے سابقہ تھے, ان کی طرف سے ایک ججمنٹ آئی تھی کہ یہی جو منورٹی کمیشن تھا اس کو بنایا جائے باقاعدہ قانون سازی کے لیے. ان کے جو نکات ہیں اس فیصلے کے, ان پر اگر گورنمنٹ امپلیمنٹ کروائے تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پر ختم ہو جائیں گے, اور باقاعدہ ایک جو خود مختار کمیشن جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور اس پہ اگر ہم بات کریں تو جو ہے ہمارا سسٹم ہے, الیکشن کا سسٹم ہے, اس میں چونکہ وہ جو ہے وہ اس پہ ٹکٹس وغیرہ نہیں دی جاتی, اور لوگ جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو آ رہے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ سلیکشن کی وجہ سے آ رہے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ نے اس بار بڑا اچھا کر دیا, لوکل گورنمنٹ میں جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اب ووٹ پڑے گا, جو ہے منورٹی کا جو بندہ ہوگا اس کو ووٹ پڑے گا. تو اسی طرح سے دوسرے سیٹ اپ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن کمیشن کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. فورس کنورجن کے حوالے سے سر بہت مسئلہ اس وقت پاکستان میں کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے, تو اس پہ بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ بہت ساری ہو جاتی ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آپ کے پاکستان پر, مطلب صوبے کی سطح پر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کریٹ ہو رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کے جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ بڑی ہی زیادہ قانون سازی کی ضرورت ہے. یہ آپ یہ باتیں اچھی کی ہیں, اور اس میں انشاءاللہ جس طرح آواز دو کام کر رہا ہے تو اس طرح جب یہ بیٹھ کے مل کے کوئی بھی مسئلے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے حل ہو جاتے ہوتے ہیں. میسیج اچھا جانا چاہیے, اور وہ جا رہا ہے کہ آپ کے ذریعے آج جو ہم نے ریڈیو آواز پہ پروگرام کیا آواز دو کے ذریعے, تو یہ معاشرتی اور سماجی زندگی میں اقلیتی برادری کی شرکت کے حوالے سے تھا. میں آپ دونوں مہمانوں کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ریڈیو آواز کے اس پروگرام کے لیے یہاں ٹائم نکالا, ہمیں یہاں ٹائم دیا, اور بہت سی اچھی باتیں آج ہمارے لسنرز کو سننے کو ملی. اور خاص طور پر اقلیتی برادری کی جو آپ نے آصف بھائی نمائندگی کی, یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ آج یہاں آئے ہمارے پاس. باقی احسن صاحب ہیں تو ان کے بھی ہم انتہائی ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ. سامعین, آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو آواز دو کے پروگرام کے ذریعے جو وہ پروگرام کر رہے ہیں ان کے سینٹرز بتائے کہ کس جگہ ہیں, ان کا کام کیا ہے, اور ان کے جو ڈسٹرکٹ کے مینیجر ہیں ان سے آپ کا تعارف بھی ہو, اور ان سے بڑی سیدھی سیدھی باتیں بھی ہم نے کی. اور آصف صاحب سے بھی ہم نے اقلیتی برادری کی نمائندگی کر رہے تھے تو ان سے بھی ہم نے سیدھی باتیں کی, اور جو سمجھے نا محبت اور پیار کا جو میسیج تھا وہ آپ تک پہنچایا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے, اور آصف بھائی سے اور احسن بھائی سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اگلے کسی پروگرام میں مزید بہت سی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ریڈیو آواز کے ذریعے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.